او بھائی تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ 9 مئی کو تم یہ کام کرو؟ اور اگر آج دفاعی اداروں کی تنصیبات پہ حملہ کرنے کو، ان کے گھروں کو آگ لگانے کو، شہداء کی یادگاروں پہ جوتے برسانے والوں کو، ڈنڈے برسانے والوں کو، ان کے مجسموں کو آگ لگانے والوں کو اگر ہم کچھ نہ کہیں تو پھر کل کو تو پھر کوئی اور کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اس علاقے کا امن قائم رہ سکتا ہے؟ تو ملک کیسے چل سکتا ہے کہ ایک سیاستدان اٹھے اور وہ کہے کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جو ہے وہ تباہ کر دوں گا؟ تو پھر آخر تباہی جو ہے پھر اسی کی ہوتی ہے۔ آج جو ہوا ہے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گا کہ جو مکافات عمل جسے کہتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ پھر آج ہوئی ہے۔ آج وہ تکبر، وہ غرور، وہ انانیت، وہ فرعونیت جو ہے وہ خاک آلود ہوئی ہے۔ جو یہ کہتی تھی امریکہ گیا وہاں پہ، او جی میں جا رہا ہوں واپس، میں جا کے دیکھوں گا کہ نواز شریف کے جیل کے سلمے کو اس کو کوئی پنکھا کو اے سی تو نہیں لگا دیا، روٹی تو نہیں گھر سے جا رہی اس کے۔ یہ یعنی اس کی فرعونیت تھی اور یہ ذہنیت تھی۔ لیکن میں نے تو آج کہا ہے کہ اسے جیل میں قانون اور رولز کے مطابق ہر سہولت دی جائے، لیکن کوئی ممنوع چیز نہ دی جائے۔ البتہ اگر جان ٹوٹنے پہ آئے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دے دی جائے۔ ڈاکٹر رانا صاحب ہی ہوں گے۔ کبھی 25 مئی کو میں جی آ رہا ہوں جی، میں تو آگے اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں تو یہاں پہ جو ہے وہ کسی کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا پتر تو آ، تینوں اتوں دوڑن دے جگہ نہیں ملے گی، تم آؤ، تمہیں یہاں سے بھاگنے کے جو ہے وہ راستہ نہیں ملے گا۔ تمہارا اللہ کے فضل سے پھر ہم نے اس کو روکا، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی یعنی کچھ نہ کچھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2014 سے لے کے جب اس نے پہلی بار دھرنا دیا، 2014 سے لے کے 2023 تک آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اس نے کون سا کام کیا؟ ماں سوائے اس کے کہ میں لانگ مارچ کروں گا، میں دھرنا دوں گا، میں احتجاج کروں گا، اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ ملک اس طرح سے نہیں بنتے، ملک اس طرح سے نہیں چلتے، معاشرے اس طرح سے قائم نہیں رہتے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، اکثریت میں آپ نے ہمیں ووٹ دیے، آپ نے یہاں سے ہمیں کامیاب کروایا، لیکن کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تو اب کیا ان کو اس محلے سے نکال دیں؟ اگر آپ کہیں کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، ان کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ ماں سوائے جھوٹے کیس بنانے کے، ماں سوائے لوگوں کو گالیاں دینے کے، لوگوں کو یہ سبق سکھانے کے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو گالیاں دیں، اس کے اوپر آپ آوازیں کسیں، لوگوں کو یہ کہنے کے کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ وہ جا کے اسکول میں مخالف جماعت کے بچوں کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں۔ ایسی نفرت اس ملک میں کبھی نہیں تھی۔ ہم بھی جب سیاسی طور پہ جو ہے وہ کارکن تھے، جوان تھے، تو ہم اپنے مخالف جماعت کے قائدین کی عزت کرتے تھے۔ کوئی بزرگ آدمی، کوئی دوست اگر وہ مخالف جماعت کا بھی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بھی ہمارا پیار محبت کا تعلق ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے پوری قوم کو تقسیم کر دیا، اس نے پوری قوم کی رگوں میں نفرت کو بویا، اور 4 سال میں ماں سوائے اس بات کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ اور ملک کا بھٹا اس طرح سے بٹھایا، کہتا تھا میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم ایف گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ اتنا گندا معاہدہ کیا
کہ اس معاہدے کو پورے کرتے کرتے جو ہے وہ یہ ہمیں پورا سال تقریباً لگ گیا. یہ پچھلے مہینے آئی ایم ایف نے اپنے معاہدے کو جو ہے وہ رینیو کیا ہے. آپ نے بھی اخبار میں بھی اور ٹی وی پہ بھی خبر سنی ہوگی. اب معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس معاہدہ کو کرنے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کر دی. اس کی جب خلاف ورزی کی تو پھر آئی ایم ایف نے جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے ہر کام پہلے کرنا ہے، ہماری طرف سے جو ہے وہ قسط جو ہے وہ جاری بعد میں ہوگی. اور پچھلے 6 ماہ یہ درست کہا وزیر اعظم نے کہ انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی. لیکن مصیبت یہ تھی کہ دنیا کے تمام دوسرے ادارے اور دنیا کے باقی ممالک جن میں ہمارے دوست ممالک بھی تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے. اگر ہم اس معاہدے کے اوپر عمل نہ کرتے تو اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، جو ایک ایسی مصیبت ہوتی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس سے ملک بالکل تباہی میں چلا جاتا. اس لیے ہمیں ان کی شرائط کو پورا کرتے کرتے، ان کی شرائط کیا تھی کہ جی پیٹرول جتنے میں لیتے ہیں اتنے میں بیچیں، سبسڈی نہ دیں، بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کریں، گیس کے اوپر سبسڈی ختم کریں. اب اگر سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی ہیں. جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر مہنگائی بڑھتی ہے. اور خاص طور پہ مہنگائی کا ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو کرائے بڑھ گئے، اس کے بعد اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کرائے کم نہیں ہوتے. یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے. تو ان حالات میں ہمیں یہ پورا سال جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا جو تباہی جو ہے انہوں نے 4 سال میں جو ہے وہ لائی تھی. اور وہ نفرت اور وہ بغض جو اس نے لوگوں کی رگوں میں پیوست کیا تھا، اس کا پھر مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے 9 مئی کو جو ہے وہ دیکھ لیا. 9 مئی کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دفاعی اداروں کے اوپر، دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے شہداء کی قبروں پہ، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈنڈے برسائے، وہاں پہ جوتے برسائے، گالیاں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے آج کے لیے اپنا جو ہے وہ آج قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا ریئیکشن سامنے آیا. اب جب اس کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایسی حرکتیں، ایسے جرائم جو ہے وہ معاف نہیں کیے جا سکتے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں فیس کرنا پڑے گا، انہیں عدالتوں اور قانون کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ملک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا. اس میں کوئی جو ہے وہ شک شبے والی جو ہے وہ بات نہیں ہے. اور نہ ہی ان کی اس قسم کا جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جس قسم کا گھناؤنا اور گندا پراپیگنڈا لوگوں نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. اور ان لوگوں کے تانے بانے جو ہیں یہ ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی جو ہے وہ ملک دشمنوں سے ملے ہوئے.